حکومت نے خود کہا ہے کہ ہم نے اس اسرائیل کے وزٹ کرنے پر احمد قریشی صاحب کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ این جی او کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان جو تعلقات نہیں ہیں ان کو قریب لانا چاہتے ہیں۔ پاسپورٹ تو آپ کے پاس پاکستانی ہے، آپ دبئی کے تھرو پھر وہاں پہ گئے اسرائیل، اس بارے میں ذرا بتائیے گا۔ پبلک نیوز میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان وجاہت خان۔ ناظرین، چند روز قبل کچھ امریکن نژاد پاکستانی اسرائیل کا دورہ کرتے ہیں اور اس دورے کی تصدیق خود اسرائیلی وزیر اعظم اپنے بیان میں کرتے ہیں کہ چند جو امریکن نژاد پاکستانی سے انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، جس میں پاکستان کے سینئر صحافی اور سرکاری ٹی وی کے اینکر ہمارے احمد قریشی صاحب بھی اس دورے کا حصہ تھے۔ آخر اس دورے کا مقصد کیا تھا، وہاں پر بات کیا ہوئی اور جس این جی او کے ساتھ وہ گئے اس این جی او کا وہاں پر جانے کا مقصد کیا تھا، اسی سب پر بات کریں گے۔ احمد قریشی ماہر عالمی امور سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بالکل وجاہت، یہ سوال جو ہے بہت اہم ہے، اس لیے کہ یہ جو ساری سٹوری ہے وجاہت، یہ بیسکلی سٹوری ہونی تھی مڈل ایسٹ تک اور وہیں تک محدود ہونی تھی، کیونکہ یہ کہانی وہیں کی ہے، اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہاں پہ سیکنڈ اینیورسری ابھی 2 مہینے بعد ہونے جا رہی ہے ابراہیمی معاہدوں کی، جن کے تحت عرب ممالک اور اسرائیل نے 2 سال پہلے امن معاہدے سائن کیے تھے۔ تو اس کے حوالے سے بہت سارے ایونٹس ہو رہے ہیں، کانفرنسز ہو رہی ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس سلسلے میں یہ وزٹ بھی اسی کا حصہ تھا۔ تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ بہت ضروری ہے مینشن کرنا، کیونکہ ایک تاثر پیدا ہوا ہے کہ جیسے کہ پاکستان میں کوئی لابینگ ہو رہی ہے پاکستان اسرائیل تعلقات، یا کوئی پیش رفت ہو رہی ہے، یا کوئی خفیہ ڈپلومیسی ہو رہی ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں غلط ہیں۔ یہ پاکستان میں ایشو جو ہے پہلے محترمہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے سٹارٹ کیا، جب انہوں نے کوئی ایک تصویر اس این جی او کے اکاؤنٹ سے ٹویٹر سے اٹھا کے اور انہوں نے لگا دی، اور انہوں نے کہا کہ یہ موجودہ حکومت جو ہے وہ کس لوگوں کو بھیج رہی ہے اسرائیل، اور اس کا ثبوت انہوں نے یہ پیش کیا کہ میں ایز اے جرنلسٹ وہاں پہ موجود ہوں، اور میں 1-1.5 مہینہ پہلے تک پی ٹی وی پر ایک پروگرام کر رہا تھا۔ لیکن احمد بھائی، آپ ریپریزنٹ تو کرتے ہیں نا پی ٹی وی کو، پی ٹی وی کو جب آپ جائیں گے تو نام تو پی ٹی وی کا یوز ہوگا نا، کہ پی ٹی وی کے اینکر آپ تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ میں پی ٹی وی میں پروگرام کرتے ہوئے میں بہت سارے انٹرنیشنل کانفرنسز میں پارٹیسپیٹ کرتا رہا ہوں اور سفر بھی کرتا رہا ہوں۔ میں ایک فری لینس جرنلسٹ ہوں، میں پی ٹی وی پہ بھی ایک پروگرام کر رہا ہوں، میں العربیہ کے اوپر بھی کر رہا ہوں، میں صدر مشرف کے دور میں پی ٹی وی کا باقاعدہ آفیشیل سرکاری ملازم تھا 2004 سے 2008 تک۔ جنوری 8 میں نے چھوڑ دیا تھا، اس کے بعد سے ابھی تک جو ہے میں پی ٹی وی کا ملازم نہیں ہوں۔ حکومت نے خود کہا ہے کہ ہم نے اس اسرائیل کے وزٹ کرنے پر احمد قریشی صاحب کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ امپلائی نہیں تھے تو پھر کیا معاملہ ہوا، پھر کیسے نوکری سے فارغ ہو گئے؟ بالکل، میرے لیے بھی حیران کن ایسا ہی ہے۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ ایک سیاسی بیان تھا۔ میں خود پریشان ہوں کہ کیا ہوا جو عمران خان صاحب کی تقریر کے اگلے دن جو ہے وہ گورنمنٹ نے اور ہماری محترمہ منسٹر صاحبہ جو ہیں انہوں نے انڈورس کیا عمران خان صاحب کا بیانیہ، کہ بالکل ایک سرکاری ٹی وی سے ایک شخص گیا ہے۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ اگر میں سرکاری ملازم ہوتا یا پی ٹی وی کا ملازم ہوتا تو جتنے بھی میں نے پچھلے مہینوں کے اندر انٹرنیشنل ایونٹس اٹینڈ کیے ہیں اور سفر کیا ہے، اس کے لیے مجھے این او سی لینی چاہیے تھی۔ میں نے تو کسی سے این او سی نہیں لی۔ کوئی سیلری آپ کو پی ٹی وی سے نہیں وصول کرتے؟ آپ کوئی سیلری آپ کو وہاں سے نہیں ملتی؟ مجھے بالکل معاوضہ ملتا ہے، اس کا پروگرام کا ملتا تھا۔ یہ جو میرا پروگرام ہے، یہ آخری پروگرام میں نے مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے، یعنی ایون بیفور یہ سارا جو ایشو اٹھا ہے، اس سے پہلے ہی میں پروگرام نہیں کر رہا تھا، کیونکہ میں ملک میں تھا ہی نہیں۔ اور یہ بیسکلی وفد جو گیا ہوا تھا، یہ وفد اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آرگنائزیشن ہے پاکستانی امریکن، پرو پاکستان ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن سے پاکستان کی حکومت کے ہر لوگ ملتے ہیں، بے شمول پچھلی حکومت کے۔ ایک عام این جی او ہے جس کا کام ہے امریکن مسلم اور پاکستانی مسلمانوں کے جو مسائل ہیں امریکہ میں ان کو حل کرنا، اور ان کا اتنا اچھا وہ ہے، ان کی ریپوٹیشن ہے کہ نہ صرف پاکستان کا جو سفارت خانہ ہے یا ڈپلومیٹس ہیں وہ بھی ان سے رابطے میں ہوتے ہیں، بلکہ وائٹ ہاؤس نے اس این جی او کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں انہیں ہر اس کمیٹی کا ممبر بنایا ہوا ہے جہاں پہ امریکی مسلمان، اسلاموفوبیا
اور مسلمانوں کے جو مسائل ہیں امریکہ کے اندر اس کے حل کے لیے ان کو شراکت دار اچھا احمد بھائی، یہ بات بھی، اس بات میں بھی صداقت ہے کہ اس این جی او کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان جو تعلقات نہیں ہیں ان کو قریب لانا چاہتی ہے، یہ بھی اس کے ایجنڈے کا، این جی او کا اس کا ایک حصہ ہے؟ اس میں کتنی صداقت ہے؟ اچھا، وجاہت یہ بالکل نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بڑی غلط بات ہوگی اگر ان کا یہ آبجیکٹو ہوگا۔ کوئی این جی او جو ہے پاکستان اسرائیل تعلقات کے اوپر باہر بیٹھ کے اس طرح کا کام نہیں کر سکتی، اور کیونکہ یہ پاکستان کے قوانین کے بھی خلاف ہے، اور ایک سوورن فورن پالیسی پاکستان کی، اس میں کوئی این جی او مداخلت نہیں کر سکتی۔ تو یہ ناممکن ہے کہ یہ این جی او یہ کام کر رہی تھی۔ یہ این جی او صرف 3 کام کر رہی تھی۔ ایک کام یہ تھا کہ مذاہب میں ہم آہنگی، نمبر 1۔ دوسرا تھا مسلم جیوش ریکانسلیشن، کہ مسلم اور جوز کو قریب لانا، اور یہ مڈل ایسٹ میں۔ اور تیسرا جو ان کا کام تھا وہ تھا کہ ابھی 3 مہینے بعد دوسری اینیورسری ہونے والی ہے ابراہیمی معاہدوں کی، ابراہیم ایکورڈز کی، اور اس کے اوپر یہ ایونٹس ہو رہے ہیں اور اس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں تھیں۔ پاسپورٹ تو آپ کے پاس پاکستانی ہے، آپ دبئی کے تھرو پھر وہاں پہ گئے اسرائیل، اس بارے میں ذرا بتائیے گا۔ بالکل، یہ بہت اچھا سوال ہے وجاہت، اور یہ بہت اہم بات آپ ابھی کر رہے ہیں۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں پاکستان سے دبئی پاکستانی پاسپورٹ پہ گیا، سیدھی بات ہے، سب جاتے ہیں پاکستان سے دبئی آپ پاکستانی پاسپورٹ، لیکن دبئی سے جو فلائٹ ہم نے لی تل ابیب اسرائیل تک، وہ پاکستانی پاسپورٹ پہ نہیں تھی۔ اسرائیلی حکومت کی پالیسی ہے پچھلے 50-60 سالوں سے کہ وہ کسی پاسپورٹ پہ کسی کو سفر نہیں کرنے دیتے۔ وہ ایک الگ پیپر ویزا جاری کرتے ہیں جو ایک الگ پیپر پہ ہوتا ہے، اسی پہ انٹری سٹیمپ ہوتی ہے اور اسی پہ ایگزٹ سٹیمپ ہوتا ہے۔ تو چاہے آپ کا برٹش پاسپورٹ ہے، امریکی ہے یا پاکستانی ہے، آپ پاسپورٹ پہ سفر نہیں کر سکتے اسرائیل، آپ کو وہ الگ پیپر دیتے۔ یہ بتائیے گا ایز اے جرنلسٹ، اب تک جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں، موجودہ حکومت ہے یا ماضی میں تحریک انصاف کی حکومت تھی یا اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ کن ادوار میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی گئی، یا اسرائیل کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی آفیشلز؟ آپ نے کس حکومت کو زیادہ قریب پایا ہے اسرائیل کے ساتھ؟ تمام پاکستانی حکومتیں 1998 کے بعد، یعنی 1998 سے آپ شروع، بلکہ اس سے بھی پہلے آپ 1992 سے شروع کریں، 1992 سے لے کے بعد جتنے بھی پاکستانی حکومتیں ہیں ان کی کسی نہ کسی سطح پہ کہیں نہ کہیں جا کر اسرائیلی ہم منصبوں سے کہیں نہ کہیں ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ مطلب میں اس پہ بڑا حیران، ٹھیک ہے، بالکل احمد بھائی، آپ کا ورژن آ گیا، آپ کی گفتگو سن لی، لوگوں نے دیکھ بھی لی، عوام ہی اس کا فیصلہ کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔